الرحمن الرحیم تأمل الامثلة الآتیہ، کہتے ہیں ان مثالوں پر غور کریں۔ پہلی دو مثالیں ہیں، بلکہ تین مثالیں۔ سمع میں نے سنا، سمعت میں نے سنا، انہا بے شک یہ، یعنی مؤنث کی طرف بات ہو رہی ہے، انہا کہ وہ، یعنی وہ عورت، احسن طبیبۃ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے، فی المستشفى ہاسپٹل میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں سب سے اچھی ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح یقولون وہ کہتے ہیں، انہا کہ بے شک وہ، احسن طبیبۃ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے، فی المستشفى ہاسپٹل میں۔ ان القرآن بے شک قرآن، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس میں نوٹ یہ کرنا ہے، دیکھیں کہہ رہے ہیں فی اول جملہ، پہلے جملہ میں دیکھیں کیا ہے، ان، بلکہ انا ہے، انہوں نے غلط لکھ دیا ہے، انا ہے، پہلے جملے میں انا ہے۔ سمعت انہا میں نے سنا ہے کہ وہ، تو یہ سمع کا جب لفظ آئے گا تو اس کے بعد ان آئے گا، یعنی انا کے حمزہ کے اوپر زبر ہوگی، لیکن بعد قال یقولون، قال یقولون جو ہے اسی کے صیغے سے ہے، تو یقولون جب آئے گا تو اس کے بعد ان آئے گا۔ اور اگر بعد الافعال الاخری تو جو دوسرے افعال ہیں ان کے بعد بھی ان آئے گا، قالا کے بعد ان آئے گا، اور باقی سب جملوں میں جو ہے ان آئے گا، یعنی باقی افعال کے بعد، یعنی جیسے سمع آ گیا اور اس کے علاوہ دیگر جو ہوں گے، لیکن قالا کے بعد ان آئے گا۔ اور اسی طرح یہ جب جملے کے شروع میں آئے گا تب بھی ان آئے گا، قالا یقولو یا یقولون، ان کے بعد ان، اور جملے کے شروع میں ان آئے گا۔ اس کے علاوہ باقی جو افعال ہیں، سمعتو یا کوئی بھی، اس کے بعد ان آئے گا۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب آ جائیں جملوں کی طرف، کہتے ہیں اقرأ الجمل الآتیہ مع ضبط حمزۃ ان یا ان، کہتے ہیں جملوں کو پڑھیں اور پھر حمزہ کا بتائیں کہ ادھر ان آئے گا یا ان آئے گا۔ اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا، قالا کے بعد قالا یقولو یقولون یقولنا وغیرہ آئیں گے تو اس کے بعد ان آئے گا، اور اسی طرح جملے کے شروع میں ان آئے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی افعال ہیں ان کے بعد جب آئے گا تو یہ ان آئے گا۔ مثال کے طور پر یہ ہے اظن، میں گمان رکھتا ہوں، انہو، ادھر ان آئے گا کیونکہ پہلے جو ہے قالا نہیں ہے اور جملے کے شروع میں بھی نہیں ہے۔ اظن انہو، میرا گمان ہے کہ وہ، کہ بے شک وہ، طالب جدید، نیا اسٹوڈنٹ ہے۔ قال المدرس، استاد نے کہا، بھی قال آ گیا تو ان آئے گا۔ قال المدرس ان الطالب الجدید، کہ بے شک نیا اسٹوڈنٹ، مجتہد جداً، بہت زیادہ محنتی ہے، تو ان ادھر آئے گا۔ سمعت ان، وہی جس طرح پہلے گزر چکا، سمعت میں نے سنا ہے، ان المدرس، کہ استاد، بے شک استاد، ما جاء اليوم، ما نہیں، جاء آیا ہے۔ بتایا تھا کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس سے پہلے نفی کے لیے ما آتا ہے، اليوم آج۔ میں نے سنا ہے کہ بے شک استاد آج نہیں آئے۔ ان اللہ ربی، کیونکہ جملے کے شروع میں ان آتا ہے، ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے۔ قال زمیلی، میرے کلاس فیلو نے کہا، ان المدرسہ، کیونکہ قال آیا ہے، ان المدرسہ، کہ بے شک استاد، ما جاء اليوم، آج نہیں آئے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان، اچھا دیکھ لیں، قالا کے علاوہ کوئی بھی فعل آئے گا تو اس کے بعد ان آئے گا۔ اشہدو ان، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن، محمد، ان کا ان وغیرہ جو ہیں، لیکن لیتا، لعل وغیرہ جو ہیں، ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، اور اس کا جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے، جیسا کہ دیکھتے جائیں۔ ان کے بعد محمدن آیا ہے، اور جو اس کی خبر ہے رسول اللہ آئے گی، ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح اگلا ہے قرأت، میں نے پڑھا ہے، فی الصحیفۃ، اخبار میں، ان الوزیر، قرأت قال کے علاوہ ہے تو ان آئے گا۔ قرأت فی الصحیفۃ ان وزیر الخارجیۃ، ان وزیر الخارجیت، ان کے بعد وزیرہ کا ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ گئی، کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ ان وزیر الخارجیت، کہ وزیر خارجہ، سیرجع، لوٹے گا، من لندن، لندن سے، غدن، کل۔ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وزیر خارجہ لندن سے کل لوٹیں گے۔ اظن، میں گمان رکھتا ہوں، انکا، کہ بے شک آپ، اظن کے بعد ان آئے گا، انکا من پاکستان، میں گمان رکھتا ہوں کہ آپ بے شک پاکستان سے ہیں۔ قال لی طبیب، قال کہا، لی مجھے، طبیب ڈاکٹر نے، انکا، قال کے بعد انکا آئے گا، انکا، کہ بے شک آپ، لست بمریض، ڈاکٹر آپ مریض نہیں ہیں یا بیمار نہیں ہیں۔
مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بیمار نہیں ہیں۔ اچھا اسی طرح اظن ان الطبیباتی، اظن میں گمان رکھتا ہوں، ان الطبیباتی، ان کے بعد جو ہے جو اسم ہوتا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، لیکن یہ الطبیبات جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث سالم کے آخری حرف کے نیچے زیر نہیں آتی، بلکہ زبر نہیں آتی، زبر کی جگہ زیر آتی ہے، اس لیے الطبیبات تا کی جگہ تی آئے گی۔ اظن ان الطبیبات ابھی ان الطبیباتی اللاتی، یہ اس جمع کے لیے، جمع مؤنث کے لیے اس میں موصول ہے۔ اللاتی خرجنا، جو ابھی نکلی ہیں، من المستشفى ہاسپٹل سے، الآن ابھی، من الولایات المتحدہ وہ دبئی سے ہیں۔ اظن میرا گمان ہے، ان الطبیبات اللاتی کہ وہ ڈاکٹرز جو ابھی ہاسپٹل سے نکلی ہیں وہ دبئی سے ہیں۔ اچھا اگلا، اتعرفین کیا آپ جانتی ہیں، یعنی ایک مؤنث سے پوچھا جا رہا ہے تو اتعرفین کیا آپ جانتی ہیں، ان الطالبۃ الجدیدہ کہ نئی جو اسٹوڈنٹ ہے، التی جو جاءت آئی ہے، وہی آپ کو بتایا تھا، التی اس میں موصول پچھلے لفظ یا جملے کی وضاحت کے لیے آتی ہے۔ وہ کون سی اسٹوڈنٹ؟ التی جاءت جو آئی ہے، قبل ثلاثۃ ایام 3 دن پہلے، تعرف لغات، تعرف 5 لغات، تعرف وہ جانتی ہے، یعنی وہ نئی اسٹوڈنٹ جانتی ہے، 5 لغات زبانیں۔ اتعرفین ان الطالبۃ الجدیدۃ التي جاءت قبل 3 ایام تعرف 5 لغات، کیا آپ جانتی ہیں کوئی نئی اسٹوڈنٹ جو 3 دن پہلے آئی ہے اس کو 5 زبانیں آتی ہیں۔ اسی طرح ان الدرس سہل، شروع میں انا آ گیا تو وہ انا ہوگا زیر کے ساتھ، کہ بے شک درس یا سبق آسان ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون کے بعد ان آئے گا، ان الامتحان کہ بے شک امتحان، سیکون ہوگا، فی الاسبوع الاول پہلے ہفتے میں، الاسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، سیکون ہوگا، من شہر رجب رجب کے مہینے میں۔ یقولون ان الامتحان سیکون فی الاسبوع الاول من شہر رجب، وہ کہتے ہیں کہ امتحان رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ کیا تظن آپ گمان رکھتے ہیں، اننی کہ میں ضعیف کمزور ہوں، کیا آپ گمان رکھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں؟ تو اس طرح تھا۔ اگلا سوال ہے، هذه اسماء ایام الاسبوع، هذه یہ اسماء نام ہیں، ایام دنوں کے، الاسبوع ہفتے کے، یعنی یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں، کون کون سے؟ یوم السبت ہفتے کا دن، یوم الاحد یہ کہتے ہیں اتوار کو، یوم الاثنین سوموار، یوم الثلاثاء منگل کو کہتے ہیں، یوم الاربعاء یہ بدھ کو کہتے ہیں، یوم الخمیس جمعرات، یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ اب اس چیپٹر میں جو نئے کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، الکلمات الجدیدہ، نئے، دواء دوا، اور اس کی جمع ہے ادویۃ، تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے تلامذۃ، یہ مذکر ہی ہے۔ جو مؤنث ہوتی ہے تلمیذۃ، اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے واحد کے، اور اس کی جمع ہوتی ہے تلمیذات، یہ مذکر کی جمع ہے تلامذۃ اور مؤنث کی جمع ہے تلمیذات۔ اچھا واجبات، یہ واجب کی جمع ہے، اور واجب کہتے ہیں ہوم ورک کو۔ اچھا اسی طرح یہ بھی لایا گیا سامنے، تلمیذۃ یہ مؤنث ہے، مؤنث شاگردہ، تو اس کی جمع ہوتی ہے تلمیذات۔ اچھا جار ہمسائے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے جیران۔ رقم نمبر، اور اس کی جمع ہے ارقام۔ ہاتف کہتے ہیں فون کو، اور اس کی جمع ہے ہواتف۔ عمل کام، اور اس کی جمع اعمال۔ وقت اس کی جمع اوقات۔ وزیر الخارجیہ وزیر خارجہ۔ شہدہ یشہد، شاہدہ اس نے شاہدہ کا مطلب گواہی دینا، یشہد گواہی دیتا ہے۔ ضحکہ وہ ہنسا، یضحک وہ ہنستا ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جو اس درس میں نئے استعمال ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔